اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ آج 6 ستمبر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نوجوان طالب علم ہیں جو بڑی خوبصورت آواز میں ملی نغمے گاتے اور سناتے ہیں، اور ان کو بڑی داد و تحسین ملتی ہے، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے دارین، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف علاقے ڈیوالہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دارین، خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو ملی نغمے گانے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے، الحمد ہے اس مالک کی جو جہانوں کا مالک ہے۔ شروع میں میرے والد جو ہیں وہ خود ایک نوحہ خوان ہیں، پڑھنے والے ہیں، تو ان کی بھی بہت کوشش ہوتی تھی کہ میرا بچہ ایسے ہی میری طرح پڑھے، آگے بڑھے۔ تو میرے اسی طرح ایک مسجد ہے ہماری، چھوٹی سی درسگاہ ہے، وہاں سے میرے استاد نے میری شروعات کی، ابتدا ہوئی وہاں سے۔ استاد کون ہیں؟ استاد شوکت، سر شوکت ہیں، بہت ہی اچھے انسان ہیں، اور انہی کے ابتدا سے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہوں، اور اپنے استاد کی محنت سے وہ بھی بہت ہی اچھی شخصیت ہے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی، استاد علی نواز خان صاحب۔ ان کو تقریباً تمام ڈی آئی خان کے لوگ اچھی طرح بہتر جانتے ہیں۔ وہ بھی چینلز پہ، ٹی وی شو پہ پہلے تو آتے تھے، اب تو ڈھل چکے ہیں۔ تو اسی طرح 16 میں نے اپنے اسکول مقابلہ میں پہلی پوزیشن لی تھی ڈسٹرکٹ میں، ڈی آئی خان میں۔ اسی طرح پھر صوبائی لیول پہ گئے تھے، کے پی کے، پورے اضلاع کے جو تھے نا ہمارے کے پی کے جتنے تقریباً، مطلب ضلعی سطح پہ مقابلے ہوئے تھے، آپ نے جس نے پوزیشن لی تھی وہ پھر پشاور میں صوبائی لیول کا مقابلہ تھا، اس میں آپ نے حصہ لیا؟ اس میں پھر 18 اضلاع تھے پشاور میں، تو اس میں بھی ون کیا تھا میں نے۔ ٹھیک، صحیح۔ تو کے پی کے کا ونر بنا تھا۔ تو اسی دوران ایک سرٹیفکیٹ بھی ملی تھی، اور ٹرافی تھی، وہ بھی اسکول میں موجود ہے، نمبر 1 اسکول میں۔ جی، اور اسی طرح میرا سلسلہ ہے نوخانی کا، قصیدہ خوانی کا، تو اسی دوران نعت خوانی بھی کرتا ہوں اور ملی نغمے بھی پڑھتا ہوں۔ اور جو مڈل اسکول ہے میرا، وہاں بھی 3 سال میں نے ان کو جو ہے ٹرافیاں لے کے دی۔ اچھا، یہ جو مقابلہ ہوا تھا، پہلے آپ نے ضلعی سطح پہ جیتا اور پھر صوبائی سطح پہ بھی آپ نے جیتا، وہ کون سا ملی نغمہ تھا؟ وہ نعت تھی۔ اچھا، وہ نعت تھی، جی، اچھا، نعت کمپٹیشن تھا۔ تھوڑی سی یاد ہوگی، گنگنا کے اگر ناظرین کو بالکل ارشاد۔ اجازت؟ بالکل۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اے
رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ بتائیے کہ پھر ملی نغموں میں بھی کوئی ایوارڈ حاصل کیا؟ جی ملی نغمے میں اپنا جو مڈل سکول تھا جی جی وہ تاج سید منور کا تھا تو اس میں مسلسل 3 سال ہم نے پوزیشن وہاں پہ بھی لی ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے بھی مقابلہ ہوتے تھے تو ان میں پوزیشن لازمی لے کے جی لازمی آتی تھی. اچھا اچھا ڈسٹرکٹ لیول پہ. ٹھیک ٹھیک. تو وہ کون سا نغمہ تھا؟ وہ نغمے بھی تھے. اچھا وہ تو ابھی یاد نہیں ہے وہ. جی. اچھا ایک نغمہ بہت خوبصورت 6 ستمبر کے حوالے سے جی ہمارے جو فوج کے شہداء ہیں ان کو آپ نذرائن عقیدت اکثر پیش کرتے رہتے ہیں. جی بالکل. تو وہ اگر ناظرین کی نظر کر دیں. جی ادھر. اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے. تمہیں چمن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں.
حق کے شہیدو چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدو جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخ رو تم نے جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہے شہید رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدو ماشاء اللہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو ہمارے جو فوجی جوان ہیں اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج تک دے رہے ہیں ان کے لیے جو ہم نذران عقیدت پیش کرتے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے بلکہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے جو ورثاء ہیں ان کے جو والدین ہیں ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ یقیناً خوش ہوتے ہوں گے کہ ہمارے والدین نے ہمارے بیٹوں نے ہمارے سرتاجوں نے جو قربانیاں دی ہیں تو وہ قوم کے لیے واقعی حیات ہیں کہ قوم انہیں یاد بھی رکھتی ہے انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور ہمارے لیے بھی ایک خوشی کا مقام پیدا کرتی ہے تو یہ بتائیں کہ اب تک ٹوٹل کوئی کتنے انعامات ایوارڈز حاصل کر چکے ہوں گے کافی زیادہ انعامات حاصل کیے اچھا گنتی میں یاد نہیں ہے جی یاد نہیں ہے مجھے اور اسی طرح میرا جو مڈل اسکول ہے اس میں بھی ابھی تک میرے نشانیاں موجود ہیں اچھا تو وہ یقیناً میرے اسکول کی امانت ہے صحیح ٹھیک جی صحیح تو اچھا اسی طرح مجھے کافی عزت ملی اپنے اساتذہ کرام ہیں جو جہاں جہاں بھی پڑھنے گیا اسی طرح آپ نے بھی بہت عزت دی آپ کا بھی شکریہ اور مڈل اسکول اور پشاور تک کے پی کے لیول پہ جہاں تک بھی پہنچا ہوں کافی عزت ملی ہے میرے والدین کی دعائیں ہیں اپنے اساتذہ کرام ہیں ان کی محنتیں ہیں میں کچھ نہیں ہوں صحیح ابھی آپ کون سی کلاس میں ہیں ابھی میٹرک کی اس کے بعد ڈی اے کا ڈپلوما کیا تھا میں جو الیکٹریکل کا ہے تو آگے انشاءاللہ ٹھیک ابھی اچھا تو کوئی کیا ہدف ہے آگے بڑھ کے کیا کرنا چاہتے ہیں آگے انشاءاللہ جو ڈپلوما ہے اسی کو آگے اچھا جی اسی لیول پہ اپنا کام جاری رکھوں گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ مرثیہ خوانی نوح خوانی نغمے اور نعت خوانی حمد یہ تو میری زندگی کا حصہ ہے ٹھیک یہ جاری رہے گا سانس ہے تو یہ جاری رہے گا انشاءاللہ ابھی جو آپ نے یہ نعت بھی سنائی ہے آپ نے بڑا پرسوز آواز میں ملی ترانہ بھی سنایا ہے
تو اس کے لیے ایک تو مطلب آپ کی اپنی آواز اور آپ کی اپنی ایک مشق ہوتی ہے جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو سر ہیں اور اس کے ساتھ جو اتار چڑھاؤ ہے جی، لے اور تال ہے اس کا بھی ساتھ ضروری ہوتا ہے. تو جی، بے تھوڑا سا شک. کوئی موسیقی سے بھی کوشش کی ہے کہ سیکھنے کی؟ جی میرے استاد ہیں، پہلے بھی ذکر کیا ہے ان جی کا، جی جناب استاد اللہ نواز اللہ صاحب. نواز صاحب سے. جی، اچھا صحیح. تو زیادہ جو ہے میرا فوکس وہ اپنی مرثیہ مرثیہ خوانی، نواخوانی نوا پہ، خوانی جی، اور نعت نعت خوانی خوانی اور پہ ہوتا ہم ہے، پڑھنے پہ. جی سنگنگ صحیح. پہ زیادہ فوکس نہیں ہوتا. اچھا جی صحیح زیادہ صحیح. کیونکہ فیلڈ میری ہاں یہی ہے. لیکن وہ تھوڑا سا اس کے لیے بھی جی، چاہے آپ نعت پڑھیں، جی، چاہے آپ حمد پڑھیں، چاہے آپ مرثیہ خوانی، نوا خوانی کریں تو سر اور تال کی تو ضرورت پڑتی ہے. جی بالکل ضرورت پڑتی ہے. جی، اور جب تک اس جی، کا اگر آپ کو بنیادی علم بھی نہ ہو جی تو بہت بالکل، مشکل ہوتا ہے کہ آپ اسے بالکل. صحیح طریقے سے پیش کر سکیں. جی، تو آخر میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا خوبصورت سا ملی ترانہ جو ہم اپنے 6 ستمبر کے حوالے سے اپنے پورے پاکستان کے جو ہمارے فوجی شہداء ہیں جی، ان کو اور جو ہمارے غازی ہیں ان کی خدمت میں بھی ایک نذرانہ عقیدت ہو جائے. جی ضرور. اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے کی لبھنیے وچ بازار کڑے پتر ہٹاتے نہیں وکدے کی لبھنیے وچ بازار کڑے دین میرے داتا دی نائے میں حکلاں مار کڑے پتر ہٹاتے نہیں وکدے اے پتر وکاؤ چیز نہیں مل دے کے جھولی پائے نہیں ایڈا سستا مال نہیں کتھوں جا کے منگ لے آئے نہیں سودا نقد بھی نہیں ملدا تو لبھدی پھریں ادھار کڑے پتر ہٹاتے نہیں وکدے اے شیر بہادر غازی نے اے کسے کولوں بھی ڈر دے نہیں انہاں دشمناں کولوں کی ڈرنا اے موت کولوں بھی ڈر دے نہیں ہے اپنے دیس دی عزت تو جان اپنی دیندے وار کڑے پتر ہٹاتے نہیں وکدے کی لبھنیے وچ بازار کڑے دین میرے داتا دی نائے میں حکلاں مار کڑے پتر ہٹاتے نہیں وکدے. واہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ دارین آپ تشریف لائے. ناظرین، آپ نے دارین عباس کی شخصیت کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں بھی گفتگو سنی اور ہم نے کوشش کی کہ زندہ قوموں کی طرح اپنے شہداء کو یاد رکھیں اور اپنے قومی تہوار کو منانے کے لیے
جو اپنا ایک جذبہ ہے وہ بھی ثابت کریں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس امید کے ساتھ کہ ہم آئندہ بھی اپنے شہداء کو یاد رکھیں گے اور اپنے غازیوں کی مدد و نصرت جاری رکھیں گے. اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.